اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ یہ جو گفتگو کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعر نے مسجد قرطبہ کو حرم قرطبہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اب تک وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں کئی مراحل آئے ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم بتاتے رہے ہیں۔ اس وقت جو مرحلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، یہ اس سے اوپر والے بند کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو اس میں اس نے بندہ مومن کو زیر موضوع بنا لیا ہے، زیر بحث بنا لیا ہے۔ تو اب یہ بندہ مومن کا چونکہ ذکر آ گیا ہے، تو اس کے بعد وہ اسی کی پھر خصلتیں، اس کی کوالٹیز، اس کی کریکٹرسٹکس کو مزید واضح کر رہا ہے۔ یہ جتنی بات تھی اس کے دنوں کی تپش، اس کا شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا یہ سب چیزیں اس کو بیان کر کے اب ایک اس پیراگراف میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، لاسٹ جو پیراگراف پڑھا تھا، اس میں بھی اس نے وہی اس کا غالب، اس کے ہاتھ کا غالب ہونا، کار آفریں کار کشا کار ساز ہونا، اور پھر خاکی و نوری نہاد کہہ کے بندہ مولا صفات کہہ کے اس کا ہر دو جہاں سے غنی اور اس کا دل بے نیاز ثابت کر دیا۔ اب اس کے آگے جو ادب پارہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اردو ادب کی بلکہ کسی بھی زبان کے ادب کی تاریخ میں اس کی بہت کم مثال، یہ بہت ہی زبردست شاعری ہے، بہت ہی کمال کا یہ کلام ہے، یہ جو آگے 2-3 پیراگراف ہے۔ اس میں اسی بندہ مومن کے بارے میں ہی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ یہ بس ایسا ایک مصرع ہے کہ اسی میں ہی ہر چیز سمٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یعنی بندہ مومن، آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں بندہ مومن یا مرد خدا کا ذکر جہاں جہاں پہ بھی آتا ہے، تو اب آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو اگلے 2 پیراگراف ہیں، 2 پیراگراف جو آنے والے ہیں، اس میں آپ یوں سمجھیں کہ علامہ صاحب کا مرد مومن کون ہے، یا مرد خدا وہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ بندہ مومن جو علامہ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ پہ ہمیں ملتا ہے، وہ ان کے ذہن میں کیسا بندہ مومن ہے، وہ کیا خوبیاں ہیں اس کی، تو وہ آپ کو ان 2 پیراگراف میں مل جائیں گے۔ اور ان 2 پیراگراف میں سے بھی جو یہ پہلا جملہ ہے، یہی بس کافی ہے۔ اگر اس کو کوئی بعض ذوق گہرائی میں جا کے اس کو سمجھ لے کہ علامہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو بس یہ ایک مصرع ہی اس کا اس کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، میں اس مصرے کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا خوبیاں ہیں جو علامہ صاحب بندہ مومن میں دیکھنا چاہے۔ اس کی امیدیں قلیل، وہ بہت زیادہ کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا وہ، لیکن کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس کا واحد اور واحد ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اس کا نصب العین ہے، جو اس کا مقصد ہے، بس وہ جلیل ہے، اور وہ اس کی امید بھی اسی کے ساتھ۔ باقی بہت زیادہ امیدیں لگا کے نہیں وہ دنیا میں بیٹھا ہوتا۔ تو اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ یہ دیکھیں یہاں پہ 2 پھر کریکٹرسٹک بتائیں، ادا کا دل فریب ہونا اور نگاہ کا دل نواز ہونا۔ تو یہ بھی بندہ مومن کی 2 خوبیاں بتائیں۔ ادا دل فریب سے کیا مراد ہے؟
یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ کرزمیٹک ہوتی ہے، وہ دل فریب اداؤں کی مالک ہوتی ہے، وہ بھلی لگتی ہے ہر دیکھنے والے کو، خواہ اس کا وہ مخالف ہی ہو، اس کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل فریب ہوتی ہیں، اور اس کی نگاہ دل نواز ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ اس میں یہ دونوں خوبیاں بتا کے، ایک چونکہ وہ بات سے بات چلی تھی تو اس میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز کا اظہار کر دیا کہ اس میں بندہ مومن کے اندر یہ کوالٹیز، آپ کو جانتے ہیں ایک اور شعر میں بھی انہوں نے بیان کیا نا، نگاہ دل نواز، سخن دل نواز، نگاہ بلند سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہ کوالٹیز بتائی ہیں نا۔ تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے وہی مضمون ہے جس کو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرد خدا یا بندہ مومن کی یہ صفات میں سے یہ صفت ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی شخصیت جو ہے وہ دل فریب ہوتی ہے، اور دوسری اس کی نگاہ جو ہے وہ دل نواز ہوتی ہے، ہر کسی کو دل نوازی کے ساتھ قبول کرتی ہے، ساتھ رکھتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز۔ یہ شعر بھی شاید علامہ اقبال کے کلام کا ون آف دا بیسٹ، جس کو کہنا چاہیے کریشن ہے۔ نرم دم گفتگو، بندہ مومن کی کیا صفات ہے؟ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، دم یہاں پہ ظرف ہے، دم کیا ہے؟ ظرف ہے، یعنی نرم دم گفتگو سے کیا مراد ہے؟ گفتگو کے وقت، گفتگو کے وقت وہ نرم خو ہوتا ہے، اور جستجو کے وقت وہ گرم جوش ہوتا ہے۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ رزم ہو یا بزم ہو، یعنی میدان جنگ ہو یا یاران کی محفل ہو، جیسا بھی ماحول ہو وہ ہمیشہ پاک دل رہتا ہے اور پاک باز رہتا ہے۔ اس کی نگاہ، اس کا قلب، اس کی نیت، اس کے ارادے، یہ ہمیشہ مطہر و پاک رہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی پاک دل، اس کی یعنی شعری محاسن میں سے آپ دیکھیں کہ پاک دل ہونا اور پاک باز ہونا، اس میں بھی یہ پاک باز ہونا تعمیم ہے، اور پاک دل ہونا اس کی تخصیص ہے، یعنی اس کی یہ بالکل ایک جنرلائز چیز ہے پاک باز، اور اس کو تخصیص کر دیا پاک دل کہہ کے۔ دوسرے اس شعر کی خوبی آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے بہت ساری میم کو اکٹھا کر دیا، نرم دم گرم دم رزم بزم، یہ اتنی میمیں اکٹھی کرنا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک صوتی آہنگ پیدا ہوا ہے، اس سے جو ایک ردم سا آپ کے کانوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے نا، شعر جب آپ پڑھتے ہیں، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز، تو اس سے ایک شعر کا جو معیار ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ان چاروں مصروں میں اصل میں تو انہوں نے اوپر جس بندہ مومن کا ذکر کیا تھا، اس کا دوبارہ اسی کی کریکٹرسٹکس، اسی کے بارے میں اور خوبیاں بتائی ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ اب اگلے پیراگراف میں کیا فرماتے ہیں؟ نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ اب اس پیراگراف میں وہ اوپر جتنی بھی بات ہوئی ہے اس کو سمیٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز نتیجے کے اعتبار سے اصل چیز کیا ہے جس ساری گفتگو میں۔ تو کہتے ہیں نقطہ کہہ کے ہی اس کو بتا دیا کہ یہ اب میں آپ کو نقطہ بتانے لگا ہوں، ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں ساری گفتگو کا ایک نتیجے کے اعتبار سے۔ وہ کیا ہے؟ نقطہ پرکار حق، پرکار حق، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس کا تلفظ جو ہے پرکار حق، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین۔ اس میں جو دو تین الفاظ سمجھنے والے ہیں، وہ ایک تو یہ پرکار حق کو پرکار حق کیوں کہا، اور دوسرے یہ کہ اس کو نتیجے کے اعتبار سے کیا چیز نکالی، مرد خدا کی کیا چیز ہے جو نتیجتاً حاصل ہوئی، یہ سارے عشق اور جذبہ شوق اور
خون جگر اور سب کوالٹیز کے بعد کیا چیز ہے جس کو نتیجے کے اعتبار سے نکالا ہے؟ تو اس میں پرکار حق کوئی بتانا چاہیں گے؟ پرکار حق اس لیے کہا ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، واللہ محیط بکل شیء، واللہ محیط بکل شیء، تو اس سینس میں اس کو پرکار حق بتایا کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے حق جو ہے، حق جہاں پر بھی جو اعلانگاہ ہوگا اس کا ہر چیز کا چونکہ وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس کے درمیان میں جو نقطہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مرد خدا کا یقین. یہ ہے وہ نقطہ، مرد خدا کا یقین. یعنی جتنی بھی بات عشق کی، خون جگر کی، اس کے ساری کوالٹیز کی ہیں، تو اس کا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ پرکار حق کیا چیز ہے؟ وہ مرد خدا کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا ایقان ہے. اس پر سارا زور ہے. علامہ صاحب کے کلام میں، جو لوگ بھی ان کے کلام سے واقف ہیں، بہت زیادہ پڑھتے سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر وہ زور دیتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اصل میں انحطاط بھی وہ محسوس کرتے تھے اپنی قوم میں، یعنی کمی محسوس کرتے تھے اس چیز کی. اسی لیے اس پہ وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ مرد خدا کا یقین ہے اصل چیز. وہ ہے نا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. اسے ایک مصرے میں بتا دی نا ساری، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یعنی ساری زندگی غلامی کے خلاف ان کا جہاد رہا ہے، ان کے کلام بھرا پڑا ہے غلامی کے خلاف، لیکن یہاں پہ آ کے کیا کہا ہے کہ غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یعنی غلامی سے بھی بدتر چیز کیا ہے؟ بے یقینی. اگر آپ کو یقین حاصل نہیں ہے، آپ کے دل میں اگر ایقان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ غلام ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ایک اور بڑا ان کا زبان زد عام شعر ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ پوری زندگی جو ہم جیتے ہیں، اس زندگی کو جینا اصل میں ایک جہاد ہے. یعنی اس زندگانی کو گزارنا ایک جہاد ہے، اور اس جہاد کے لیے، یعنی اس زندگی کو گزارنے کے، اس زندگی کی کشمکش میں سے اپنے آپ کو کامیابی سے گزارنے کے لیے آپ کو کچھ ہتھیار چاہیے. اگر جہاد ہے تو اس جہاد کو لڑنے کے لیے آپ کو کچھ ہتھیار چاہیے. تو وہ 3 ہتھیار انہوں نے بتائے. زندگی کے اس جہاد کو لڑنے کے لیے 3 ہتھیار بتائے ہیں، اور ان 3 ہتھیاروں میں سب سے پہلا ہتھیار جو ہے وہ یہی یقین ہے. وہ کیا شعر ہے؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. یہ 3 ہتھیار ہونے چاہیے. یقین کیسا ہو؟ محکم ہو، پکا یقین. عمل کیسا ہو؟ پہم ہو، مسلسل ہو، لگاتار ہو، رکاوٹ کے بغیر ہو. یقین محکم، عمل پہم، اور محبت کیسی ہو؟ فاتح عالم. محبت ایسی ہو کہ عالم کو فتح کر لے. یہ 3 ہتھیار ہیں. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. زندگانی کے جہاد میں مردوں کے پاس جو شمشیریں ہوتی ہیں، جو تلواریں ہوتی ہیں، یہ 3 تلواریں، 3 چیزیں ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلی تلوار کیا ہے؟ یہی یقین، یقین محکم. پھر ایک جگہ پہ اور بھی کہا کہ ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری. پھر 3 چیزیں گنوائیں. ولایت سمجھتے ہیں نا، یعنی ولی ہونا، ولی اللہ ہونا. ولایت، پادشاہی یعنی کنگڈم، علم اشیاء کی جہانگیری. یہ کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہیں. فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں. اور غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں، نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. دیکھیں سب چیزوں میں، یعنی سارے جتنے بھی شعر میں نے آپ کو سنائے ہیں،
اس کا یعنی وہ کرکس کیا ہے؟ مرد خدا کا یقین، ایک ہی کرکس ہے، مرد خدا کا یقین. اسی لیے اس کو انہوں نے نقطۂ پرکار حق کہا ہے. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. اور اس کے علاوہ جو چیز ہے، یعنی اس مرد خدا کے یقین والا جو نقطہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو کیا کہا ہے؟ وہ سنے تو آپ حیران ہو جائیں گے دوسرے مصرے میں. اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. دیکھیں ہر چیز کو انہوں نے غیر حقیقی قرار دے دی. یعنی حقیقی چیز ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مرد خدا کا یقین. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. میرا یہ میوٹ تو نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، اچھا نہیں آ رہی آواز. اوکے جی. تو یہ دیکھیں اس جو مصرع ہے اس کی یہ خوبی دیکھیں. اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تین الفاظ جمع کیے ہیں، کوئی صاحب کریں گے کوئی مدد کریں گے اس میں کہ کیوں یہ کیا الفاظ، کیوں اس طرح یہ تین الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ کیا اس میں ہو سکتی ہے؟ یعنی ان میں کیا ہے چیز جو قدر مشترک آپ کہہ لیں؟ یا کیوں یہ تین الفاظ؟ کیا محض الفاظ ہم مترادفات ہیں، یعنی مترادف الفاظ ہیں اور ان کو پکڑ کے جمع کر دیا؟ میرا خیال ہے یہاں دیکھیے آپ، حق اوپر کہا گیا ہے تو حق کی جی سوری یقین جو کہا گیا ہے جی اس کی ضد جو ہے وہ وہم ہے. اور طلسم و مجاز یہ بھی مطلب یہ کہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت سے دور ہیں، جن کو ہم حق نہیں کہہ سکتے، نہ مجاز کو اور نہ ہی طلسم کو. شاید اس لیے استعمال کیا ہو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن اس میں جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین الفاظ کیوں جمع کیے؟ تینوں غیر حقیقی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں غیر حقیقی چیزوں کی صرف تین ہی یہ صورتیں ہیں، ان تینوں کو جمع کر دیں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ موہوم دنیا میں، یعنی ایسی دنیا جس میں اوہام پائے جاتے ہیں، ان کی یہ تین ہی صورتیں ہیں. ایک وہ صورت کہ جو وہم پیدا ہوتے ہیں، وہم پیدا ہو یعنی اندر سے، داخل سے وہم پیدا ہوتے ہیں. دوسری وہ صورت کہ وہم پیدا کیے جاتے ہیں طلسم کے ذریعے یعنی خارج سے. دو صورتیں ہو گئی. اور تیسرا مجاز ہے جس کو آپ کی شاعری یا آپ کا ادب، یعنی ایک تصوراتی چیز ایک مجاز پیدا کر دیتی ہے. موہوم دنیا کی، اوہام کی دنیا کی یہ تین ہی صورتیں ہیں، تینوں کو جمع کر دیا ہے ایک ہی جگہ پہ، تینوں غیر حقیقی چیزوں کو. اور تقابل میں کیا کیا ہے؟ مرد خدا کا یقین. یعنی پورے عالم میں، اور عالم کا لفظ بھی استعمال کر دیا ہے، اور لفظ بھی عالم کا استعمال کر دیا ہے کہ پورے عالم میں مرد خدا کا یقین ہی وہ نقطۂ پرکار حق ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ یا وہم ہے یا طلسم ہے یا مجاز ہے، یعنی وہ غیر حقیقی. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں تو اس میں آگے بھی آپ دیکھیں گے علامہ اقبال کی جو اصل اس کلام کی جو چیزیں ہمیں یعنی دیکھنے میں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چیز وہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے الفاظ چاہیے. اور اگر الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پھر آپ کو اس کو شعر میں ڈھالنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا پابندی کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر جب آپ ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ وہاں فٹ بیٹھ جائیں. یہ بات پتہ نہیں آپ کو واضح ہو رہی ہے یا نہیں. دیکھیں ایک بات ہے، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو جب میں بات کروں گا تو میرے پاس کچھ الفاظ ہونے چاہیے نا. تو اب الفاظ میں چن لیتا ہوں، الفاظ میرے پاس مجھے مل گئے الفاظ. اب اگر ان الفاظ کو محض یہ ہے کہ مجھے کنوے کر دینا ہے، دے دینا ہے، پھر تو ایک آسان بات ہو گئی. یا کسی کالم میں لکھ دینا ہے، کسی کتاب میں لکھ دینا ہے، پھر تو میں اپنی سلیکشن کر لوں گا جو بھی الفاظ مجھے اچھے لگیں گے مترادفات میں لگا کے دے.
اگر میں اس کی شاعری کر رہا ہوں، اگر میں اس کو نظم کر رہا ہوں، اگر میں اس کو شعر کے انداز میں ڈھال رہا ہوں، تو مجھے کچھ پابندیاں ہیں. مجھے ردیف کا خیال رکھنا ہے، مجھے قافیے کا خیال رکھنا ہے، مجھے اوزان کا خیال رکھنا ہے، مجھے بہور کا خیال رکھنا ہے، مجھے اور 70 چیزیں ہیں شاعری کے لیے جس کو مجھے ان خیال رکھنا پڑے گا. جب میں ان پابندیوں کا لحاظ کرتا ہوں تو اب وہ جو الفاظ میں نے چنے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعر میں فٹ آ جائیں، اب مجھے اس کو رد و بدل کرنا پڑتا ہے. تو اس کلام کی جو خوبی آپ دیکھیں گے علامہ صاحب کی، یہ بھی اور جتنا بھی ان کا کلام ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو وہ ایگزیکٹلی کہنا چاہتے ہیں وہ شعری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، بحر کے اعتبار، ہر چیز کے لحاظ سے ایگزیکٹ وہی فٹ آتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو اس کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا تو وہ اس سے بہتر ہوتا. یعنی یہ تقریر میں نے ساری اس لیے کی ہے، اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں. یہ ہے ان کا ادبی خوبی، یہ ہے اس کا ادبی پہلو، یہ ہے اس کی شعری، اس کا بلند تر ہونا، اس کے معیار کا بلند تر ہونا. تو آپ دیکھیں کہ تینوں چیزوں کو یہاں پہ انہوں نے جمع کر دیا. تو یہاں پہ دیکھیں جو میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ چونکہ نقطہ ہے نا، تو پرکار حق یعنی حق کی پرکار، اور اس کی طرف بھی یعنی میں جو میرے ذہن میں آئی بات وہ یہ تھی کہ چونکہ واللہ محیط بکل شیء، یہ ایک تصور ہے پیچھے کھڑا ہوا، اور چونکہ حق جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، تو اس کا جو سینٹرل نقطہ ہے، اس کا جو درمیانی پوائنٹ ہے، وہ مرد خدا کا ایقان ہے، اس کا وہ یقین ہے. آگے وہ کہتے ہیں عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی عشق اور عقل دونوں کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ کہا تھا نا کہ ہم جب کوئی کسی اپنے نصب العین کو پانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں تو عقل کا استعمال کرتے ہیں. فیصلہ کرنے کے لیے ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے پھر ہم جذبہ شوق کا استعمال کرتے ہیں. جذبہ شوق ہے جو ہمیں اس کو نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے، وہ جذبہ جو پیچھے کار فرما ہوتا ہے اس کو حاصل کر لینے میں ہماری ممد و معاون ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ اس کا نتیجہ یعنی کیا نکلتا ہے، ان دونوں چیزوں کا حاصل کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، وہ یہ مرد خدا کا یقین ہے. عقل کی منزل ہے وہ، یعنی عقل کی ڈیسٹینیشن، عقل نے بھی جہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے وہ وہی چیز ہے. اور عشق کا حاصل ہے وہ، عشق کے یعنی اس جذبہ شوق کے پیدا کر لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بھی یہی نکلے گا کہ آپ کو مرد خدا یعنی یقین وہ اس درجے میں پیدا ہو جائے گا. اور آگے حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ کہہ کے، یعنی دنیا میں جتنی بھی محافل ہیں دنیا کی، اس میں اگر کسی چیز کی گرمی ہے تو وہ اسی چیز سے ہے. اگر کسی چیز سے اس گرمی اس محفل میں، یعنی آپ یوں سمجھے شمع محفل جو ہے وہ اسی چیز کو، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو پورے دونوں مصرے ہیں، اس میں جو لفظ منزل اور حاصل اور گرمی محفل، یہ تینوں کے تینوں الفاظ منزل، حاصل اور گرمی، یہ اصل میں اس نقطے ہی کی وضاحت ہے جو اوپر کہا نا کہ نقطہ پرکار حق. تو یہاں عقل کی منزل کہا، عشق کا حاصل کہا، اور حلقہ آفاق کی محفل کی گرمی کا یعنی گرمی محفل کا. تو اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو دنیا میں، عالم میں، اس کا جو نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جو وہ مرد خدا کا یقین ہے. یہاں اس میں اصل میں تو جو وہ بندہ مومن کے اوپر صفات بیان کر رہے تھے، اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ بندہ مومن کی ان صفات میں کیا چیز ہے جو اس کو بندہ مومن بنا رہی ہیں، وہ اس کا یقین ہے. اور اس میں بھی میں نے آپ کو اور بھی کلام سے ان کی چیزیں بتا کے تو بتا دیا کہ اصل چیز جو ہے وہ اس کا یقین ہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں اب دوبارہ یہ دیکھیں، اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کو انہوں نے مخاطب کیا تھا مسجد کو، اپنا اے حرم قرطبہ کہہ کر. اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں سب بتا کے پھر قطرہ خون جگر جب بتایا، پھر خون جگر کی تھوڑی باتیں بتا دی، پھر اپنے آپ کو شامل کیا، پھر کافر ہندی، اور پھر مسجد کا جلال و جمال بتایا. پھر اس میں ایک طرح سے ان کو روحانی مکاشفہ ہوا مسجد میں کھڑے ہو کر، جس کا یہ اس پیراگراف میں بیان کیا، وادی امن کا نور اور تیرا منار بلند جلوہ گہے جبرائیل وغیرہ کہہ کے.
یہ ایک طرح سے آپ یوں کہیں کہ کھڑے کھڑے وہاں ایک تخیلات کی دنیا میں چلے گئے، اس میں جبرائیل اور کلیم اور خلیل کے ساتھ اس کی روایت کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد اس بندہ مومن کی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی زمین بے حدود، اس کا افق، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کی خوبیاں بتائیں۔ اس کے بعد اسی بندہ مومن کے بارے میں ہی اور صفات کا یہاں پہ اظہار کیا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد، یہاں تک آگے۔ اب دوبارہ مسجد کو مخاطب کر کے اس کے ساتھ پھر گفتگو شروع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کعبہ ارباب فن، جیسے اوپر اے حرم قرطبہ کہا تھا، دوبارہ اس کو کعبہ ارباب فن کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ کعبہ ارباب فن سطوت دین مبی۔ یہاں پہ بھی آپ دو چیزیں غور کیجئے، ایک تو کعبہ ارباب فن، ارباب فن کا کعبہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ جو لفظ کعبہ ہے یہ آپ جانتے ہیں سب، خانہ کعبہ، لیکن اردو ادب میں یا کسی بھی ادب میں یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے کسی چیز کی، یعنی آخری درجے میں اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی انتہا درجے کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کے لیے یہ صفت بیان کی جا سکتی، اور یہ کسی چیز کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ تو خوبی یہ پیدا ہو گئی کہ علامہ اقبال نے تو اس کو کیا بھی مسجد کے لیے استعمال ہے نا، اس لفظ کو، یعنی مسجد قرطبہ ہی کو کہہ رہے ہیں نا کہ کعبہ ارباب فن۔ آپ مثال کے طور پہ اس کو تاج محل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ تاج محل کو بھی کعبہ ارباب فن کہہ سکتے ہیں، یعنی ارباب فن، ارباب فن کا کعبہ۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں یعنی ایک تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر مسجد کو کہہ کے کعبہ ارباب فن سطوت دین مبی، سطوت جو ہے یعنی شان و شوکت، جیسے ہم کہتے ہیں نا، شان دین مبی کی شان ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسجد کو۔ سطوت دین مبی، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ مسجد کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے جس کی وجہ سے یہ جو اسپینش ہیں، اندلسی جو ہیں، ان کی زمین حرم مرتبت ہو گئی ہے۔ تیرے یہاں وجود پر، تیرے یہاں وجود کی وجہ سے، تیرے اس زمین پر ہونے کی وجہ سے اس اسپین کی ساری زمین جو ہے اس کا ایسا مقام ہو گیا جیسے حرم کا مقام ہوتا ہے، اس کا ایسا مرتبہ ہو گیا ہے جیسے حرم کا مرتبہ۔ کعبہ ارباب فن سطوت دین مبی، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ یہ اندلسیوں بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، اندلسیوں بھی پڑھتے ہیں، دونوں الفاظ ٹھیک ہے، اندلس بھی کہتے ہیں، اندلس بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں یہ کیا خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ تہے گردوں آسمان کے نیچے، اگر تہے گردوں، اگر یعنی آسمان کے نیچے، حسن میں تیری کوئی مثال پیش کی جا سکتی، جیسی تو حسین ہے، اگر تیری کہیں مثال پیش کی جا سکتی ہے تو وہ کہیں پر نہیں ہے سوائے مسلمان کے دل میں۔ ان دو مصروں میں اصل جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تیری کوئی مثال نہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تو جیسی حسین شاہکار جو ایک نقش ہے وہ آسمان کے نیچے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس میں ایک ایکسیپشن پیدا کر دی ہے، قلب مسلمان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں وہ نقش موجود ہے، ایک بندہ مومن جب چاہے گا اس طرح کا نقش دوبارہ بنا لے گا، یعنی تیری یہ نظیر جو ہے، کیونکہ وہیں سے اس نے یعنی اس کا جنم وہیں سے ہوا ہے، قلب مسلمان سے، اس کے ذہن سے، اس کے قلب سے یہ نقش بنا ہے جس کا وجود آج زمین پر ہم دیکھتے ہیں۔
تو تیری خوبصورتی، تیرے حسن کی نظیر اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے اور کہیں نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو وہ قلب مسلمان میں ہے، وہ اگر چاہے تو اس کا ایک اور شاہکار کبھی بھی بنا سکتا ہے۔ کلیئر ہوگی نا یہ، یعنی اس شعر کی کیا خوبی ہے اور کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ آ گیا ان کی اصل بات، جو وہ اپنے کلام میں کہیں نہ کہیں سے ان کو اصل میں یہ بات کرنی ہوتی ہے، یہ ہے ان کا اصل دکھڑا۔ ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ وہ یعنی اسلام کی نشاط ثانیہ کے نقیب ہیں۔ اصل میں ان کا مدعا، ان کا میسج، ان کا پیغام یہ ہے، ایک طرف وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو قرون اولیٰ کے جو عربی شاہ سوار تھے، جو حجازی شاہ سوار تھے، ان کا کیا مرتبہ تھا، کیا شان تھی، اور ان کی آمد پر کیا شان و شوکت اس اسلام کی ہوئی، کیا علوم، کیا 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 فن جو فن تعمیر ہو یا اور دوسرے فنون ہوں، اس میں کیا ترقیاں ہوئیں۔ ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیز، اس کو ایک طرح سے اس ماضی کے لیے وہ مغموم ہیں، وہ روتے ہیں کہ وہ ماضی ہم سے چھن گیا، اور پھر دوسری طرف وہ اس قوم کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ چھن گیا، اور وہ کیا چیز ہے جو تم پیدا کرو تو وہ دوبارہ ہم لیں گے، اس چیز کو ہم دوبارہ حاصل کریں گے۔ یہ ان کا الہام ہے علامہ اقبال کا۔ تو وہ یہ دیکھیں گے لفظ آہ کہہ کے اب اس کا ایک طرح سے دکھ بیان کرنے لگے۔ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اوپر بندہ مومن کی جو جو خصوصیات بیان کی تھی نا، اس کی اب وہ ایک طرح سے کلائمیکس، ایک طرح سے پیک، اس کا آخری درجے میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں عربی شاہ سوار، وہ جو حجازی شاہ سوار تھے، جو آپ یوں یہ خلق عظیم کو دیکھیں، انہوں نے کامز میں لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں وہ انکا علی خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم۔ یہ یوں سمجھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے صحابہ، پھر تابعی، تبا تابعی، اور پھر قرون اول کے جتنے بھی حجازی شاہ سوار لوگ ہیں، ان سب یہ ایک طرح سے انہوں نے یہاں پہ صفات بیان کی، مردان حق کہہ کے۔ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ جو صفت ہے، یہ ہے جو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، حامل خلق، اس لیے اس کو قامز میں لکھا ہے، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، صاحب صدق و یقین، یعنی صدق اور وہی یقین اور خلق عظیم، یہ ان کی کریکٹرسٹکس تھی، یہ ان کے ایٹریبیوٹس تھے، کن کے؟ عربی شاہ سواروں کے۔ پھر جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، جن کی حکومت سے، یعنی وہ حکم ہیں اب، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، یہ ایک عجیب و غریب جو راز ہے، رمز مطلب راز، یہ فاش ہو جاتا ہے ان کی حکومت سے، جس نہج پر انہوں نے حکومت کی، اس حکومت سے کیا راز فاش ہو رہا ہے، یعنی مردان حق کی وہ بات کر رہے ہیں، مردان حق کی حکومت سے کیا راز فاش ہو رہا ہے؟ یہ راز فاش ہو رہا ہے کہ سلطنت اہل دل فقر ہے، شاہی نہیں۔ یہ بات واضح ہوئی؟ یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو زمانہ تھا نا، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی تصویر کو وہ پیش کر کے تو ماضی میں اس کے پیچھے جو یونان کی حکومتیں تھیں یا روم کی حکومتیں تھیں یا افریقہ کی حکومتیں تھیں، جو بھی تھیں، جو سلطنتیں تھیں، فارس اور جو بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان سب کو مخاطب کر کے ایک طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی حکومت، یہ ہیں مردان حق،
اور یہ ہیں اہل دل، جو مردان حق اور جو اہل دل یہ حکومت کر رہے ہیں، یہ تم سب لوگوں کو کن سب لوگوں کو؟ ماضی کی جو حکومتیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے، جو بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، وہ کہتے ہیں کہ اہل دل جو ہوتے ہیں نا، ان کی سلطنت شاہی نہیں ہوتی. اہل دل یا مردان حق لوگوں کی سلطنت جو ہے وہ شاہی نہیں ہوتی، وہ فقر ہوتی ہے، وہ فقیری ہوتی ہے. جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، یہ راز فاش ہوا ہے ان کی حکومت سے. کیا راز فاش ہوا ہے؟ سلطنت اہل دل فقر ہے. اہل دل کی سلطنت شاہی نہیں ہے، فقر ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب. اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ایک طرح سے وہاں کھڑے ہیں نا، قرطبہ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو قرطبہ میں جب کھڑے ہوئے ہیں تو دائیں طرف مشرق ہے، بائیں طرف مغرب ہے، تو دونوں کے وسط میں ایک طرح سے کھڑے ہیں اور دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب. یہ کن کی نگاہوں نے؟ ان مردان حق، ان مرد خدا اور بندہ مومن کی صفات جو بیان کی ہیں، ان لوگوں نے جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب. اصل میں تو مشرق بھی اندھیروں میں تھا، مغرب بھی تاریکیوں میں تھا. تو یہ لوگ ہیں جن کی خدائی تعلیمات کے ذریعے سے ایسی تربیت ہوئی تھی کہ پھر یہ ایک صحرا سے اٹھے اور پھر انہوں نے مشرق کو بھی رون ڈالا اور مغرب کو بھی رون ڈالا اور ان کی تاریکیوں کو چھاٹ دیا. جن کی نگاہوں نے کی تربیت، نگاہوں سے تربیت ہو رہی ہے. شرق و غرب ظلمت یورپ میں تھی، جن کی خرد راہبیں، یورپ کی جو تاریکی تھی، یورپ تو اس وقت تاریکی میں تھا نا، یورپ ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد عقل، راہبیں راستہ دکھانے والی. ٹھیک ہے، تو اب یعنی راستہ انہی کی وجہ سے ان کو راستہ نظر آیا، ورنہ وہ ظلمت میں تھے، وہ تاریکی میں تھے. جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب ظلمت یورپ میں تھی، جن کی خرد راہبیں، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن جبیں. کیا خوبصورت شعر ہے. جن کے لہو کے طفیل، پھر وہ عربی آ گئے، آج بھی ان کا یعنی پھر ان کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، یعنی وہ اسپینش جو ہیں ان میں آج کے جو آج بھی، یہ جو لفظ آج بھی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اتنا زمانہ 1200 سال گزر گئے ہیں، لیکن اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود یہ وہ مردان حق کا لہو ہے آج بھی. ان لوگوں کی یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ان کے اختلاط کی وجہ سے آج بھی اسپینش لوگ جو ہیں باقی یورپ کی نسبت کیا 4 خوبیاں بتائی ہیں؟ خوش دل. آج بھی جو اسپینش ہیں باقی لوگوں سے زیادہ خوش دل ہیں، گرم اختلاط ہیں. گرم اختلاط مطلب یعنی میل جول میں سرد مہر نہیں ہے، سرد مہری سے نہیں ملتے. آپ کو پتا ہے کہ گرم اختلاط جو ہے یہ ایک طرح سے عربوں کی خوبی ہے، ایک عربوں کی خاصیت ہے. ان کے یہاں آج بھی آپ اگر کوئی عرب ممالک میں کوئی رہا ہے یا ان کے اگر کلچر سے واقف ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میل ملاپ میں وہ ایسے جملے دور سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ابھی وہ بندہ مہمان بہت دور ہوتا ہے، وہیں سے وہ اپنے کلمات بڑے لمبے بارک اللہ فی حیک اللہ السلام علیکم کیف الحال، یہ اور کیا 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 بولتے چلے جاتے ہیں جب تک وہ آتا ہے. اور پھر اگر وہ
اس کے بہت سارے وہ مراحل ہوتے ہیں. اگر وہ عمر میں زیادہ ہے تو اس کا دست بوسی کریں گے یا ان کا ماتھا چومیں گے. بے شک وہ رشتہ دار ہے نہیں ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ہر ایک کو. اچھا پھر وہ بعض اوقات قدم بوسی بھی کرتے ہیں اگر بہت احترام ہو اپنے جیسے والدہ ہیں یا کوئی اس طرح. اچھا اسی طرح معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. ایک وہ ناک سے ناک بھی جوڑتے ہیں، اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو، وہ بھی ان کا ایک ہے. تو ہر ایک بچوں سے الگ طریقے سے یہ جو ان کے ملنے میل ملاپ کا ملنے جلنے کا جو ہے اس کو گرم اختلاط کہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ ہے کہ آج بھی اسپین میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ خوش دل بھی ہیں، گرم اختلاط بھی ہیں اور سادہ بھی ہیں. سادہ کیا؟ یہ سادہ سے مراد وہ نہیں ہے بھولے، یعنی ایک تو سادہ ہوتے ہیں نا کہ بدو، یہ وہ سادہ نہیں ہے، یعنی سادگی ہے. اور روشن جبی، سادہ کے ساتھ ہی روشن جبی کو عطف کر کے یہ بتا دیا کہ یہ ذہانت فطانت اپنی جگہ پہ، یعنی عقل مندی، خرد مندی وہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس کے باوجود سادگی ہے. تو یہ 4 خوبیاں بیان کر دی انہوں نے. عربوں کی وجہ سے، عربوں کے لہو کی وجہ سے آج بھی اسپین والوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں، میرے خیال 10:30 بجنے والے. تو اس لیے وہ اسپین کو دیکھیں، انہوں نے وہ 4 خوبیاں ان کی آج بھی جو عربوں کی خوبیاں ہیں وہ 4 خوبیاں بتا کے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اسپین میں یہ چیزیں نظر آئیں گی. اب آگے جو ایک پیراگراف انہوں نے بتایا ہے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ شاعری ہے. اب چونکہ ایک شاعری ہے اور اپنے بلند درجے کی شاعری ہے. آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین. یہ تو سب کو واضح ہی ہو گیا ہوگا شعر. آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، یعنی اب ان لوگوں کے ایک طرح سے حسن کی جانب جو وہ ان میں جو یعنی ایک یورپ کا حسن ہے نا، آپ یوں کہہ لیں کہ یورپ کے لوگ ہیں، ان کا ایک اپنا یعنی کیا کہنا چاہیے چہرہ مورا ہے، ٹھیک ہے، ایک ادھر کا چہرہ مورا ہے مشرق کا. تو اب وہ دونوں میں ملاپ ہو گیا ہے، یورپ کے لوگ اور عرب لوگ ملاپ ہو گیا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان عرب لوگوں کے لہو کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ فرانس کے لوگ آپ دیکھیں، جرمنی کے لوگ آپ دیکھیں، ہنگری وغیرہ کے لوگ دیکھیں اور اسپین کے لوگ دیکھیں، تو اسپین کے لوگوں کا جو حسن ہے، ان کی سیاہ آنکھیں ہیں، ان کے سیاہ بال ہیں، ان کی جو سکن کلر ہے وہ دوسرے یورپ والے لوگوں کے سکن کلر سے ڈیفرنٹ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی کیا ہے، یہی عربوں کی وجہ سے ہے. ان کا جو حسن ہے وہ عرب لوگوں کے حسن کی وجہ سے مکس ہو گیا نا. تو جو یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں. یہ شاعری ہے. بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، خوبصورت. رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے. ہواؤں میں ہے، نواؤں میں ہے. ہوا یعنی اس کے مناظر، نوا یعنی اس کی آوازیں، اس کی ردم، اس کا موسیقی. اچھا لیکن یہ دیکھیں یہاں جو خوبی ہے اصل میں وہ یہ ہے، بوئے یمن اور رنگ حجاز. یمن کو اور حجاز کو دونوں کو جمع کر دیا. یہ دونوں ہی اصل میں پورے عرب کا کلچر، یہ 2 ہی ہیں. ان 2 کو جمع کریں تو عرب کلچر بنتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایک بدویت اور ایک حضرویت. یہ بدویت ہے جو حجاز میں ہے اور حضرویت ہے جو یمن میں ہے. تو بدرویت اور حضرویت یہ پورا کلچر ہے عرب کا، دونوں کو ایک جگہ پہ لکھ دیا. بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے.
میرا خیال ہے یہاں تک رہنے دیتے ہیں، ایک نشست اور کریں گے تو اس کو کمپلیٹ ہے، کافی لمبی چونکہ ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ابھی کوئی اگر کوئی سوال یا کوئی کومنٹ ہے تو وہ آپ پلیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔